أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم انی اسألک من فضلک، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس وقت کی دعا یہ ہے، اللہ سے کی جانب متوجہ ہو کر یہ دعا مانگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو یوں دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، لہذا تو مجھے اپنے خاص فضل سے عنایت عطا فرما۔ میرا تیرے فضل کا سوال ہے تو لہذا تو میرے لیے اس فضل کا فیصلہ مقدر فرما۔ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ حدیث میں یہ نقل کی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل حین، آپ علیہ السلام ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد اللہ کا دھیان، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی رحمت کی طرف کی جانب متوجہ، اللہ کے کرم کے ہر وقت خواستگار، اور یہی دعا کا منشا ہے جو انسانیت اور عبدیت کا تقاضا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ الدعا هو العبادہ، حضور نے دعا کو خود عبادت قرار دیا، کیونکہ عبادت کی منشا اللہ کی رضا اور اللہ سے غایت درجہ کا تعلق اور اللہ کا خود کو محتاج یعنی بندے کا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے ہر لمحہ کے لیے دعائیں ثابت ہیں، اللہم اللہم، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، ہر لمحہ لباس پہنتے ہوئے، چاند دیکھتے ہوئے، ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہی ذکر کی حقیقت اور یہی دعا کا منشا۔ لہذا مسجد میں داخل ہونا اور مسجد سے باہر آتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام اس لیے بھی ہے کہ انسان کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے ہر لمحہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ لفظ رحمت عمومی طور پر اس کا اطلاق اخروی اور روحانی انعامات کے سلسلے میں ہوتا، جبکہ فضل اس کا تعلق رزق اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ اور ان میں زیادتی کے لیے استعمال ہوتا۔
چنانچہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں داخلہ کے وقت جو دعا امت کو تعلیم فرمائی وہ رحمت کی دعا ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، روحانی اور اخروی نعمتیں لینے کے لیے اور ان کے حصول کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں داخل ہونے والا اللہ کی رحمت میں ہے۔ مومن مسجد میں خوش رہتا ہے۔ ایمان کی مسجد سے محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ، لہذا مسجد کے شایع نشان جو دعا نبی علیہ السلام فرمائی وہ رحمت کی ہوئی، کیونکہ مسجد میں دینی اور روحانی نعمتوں کا اور روحانی ترقیوں کا اور دینی نعمتوں کے حاصل کرنے کی جگہ ہے مسجد۔ جبکہ مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فضل مانگنے کی دعا تلقین فرمائی، جس سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیا کی راحتیں ہیں، کیونکہ مسجد سے باہر کی دنیا کے لیے یہی مناسب ہے کہ بندہ ویسے تو جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگے، لیکن مسجد میں تو خاص اللہ کی جانب متوجہ ہو اور آخرت کی طرف اللہ رب العزت کے رحمت کو سے مستفید ہو آخرت میں۔ اور چونکہ جب تک زندہ ہیں دنیا سے ہم یکسو نہیں ہو سکتے، دنیا سے بیگانہ نہیں ہو سکتے، تو دنیا کی عافیت اور یہاں کی راحتیں بھی اللہ کی رضا پر موقوف ہیں۔ لہٰذا مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ سے اس کے رزق کا اور اللہ اس کے فضل کا مطالبہ کرنا اور اس کی استدعا کرنا، یہ عین اس لمحہ اور اس لمحہ کی شایع نشان۔ لہذا دونوں حالتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اور وجہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کہیں بندہ مسجد میں آتے اور جاتے ہوئے غافل نہ ہو جائے۔ ان دونوں حالتوں میں اللہ کی طرف اس کی توجہ سوال کرنے والے کی سے ہو تاکہ اللہ کی رحمت کا مصداق بن سکے۔ تو مسجد اللہ کی رحمت کی جگہ اللہ کی ذات سے لینے کے لیے ہے، لیکن ہماری دنیا کے فوائد اور دنیا کی راحتیں بھی مسجد والے زندگی اور اس پر عمل کرنے کے ضمن میں اللہ ہمیں عطا کر دیں گے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے دے دی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔